بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ 7 فروری کی روز فلورین ہیل نیو یارک کے ایک اسپتال میں فوت ہو گئی، مگر دنیا سے جاتے ہوئے ان کا ہاتھ ہمیشہ کی طرح اپنے خاوند کے مضبوط ہاتھوں میں تھا، جو خود موت سے چند گھنٹوں کے فاصلے پر تھے۔ ایسی کہانی شاید آپ نے کسی فلم میں دیکھی ہو یا پھر شاید کہیں سنی ہوگی، لیکن کبھی کبھی فلمی کہانی حقیقت بن جاتی ہے۔ آج جس سچی کہانی کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ 2 عام لوگوں کی کہانی ہے، جن کے سچے پیار نے اس عام کہانی کو بہت خاص بنا دیا ہے۔ فلورین اور ایڈورڈ کی شادی کو 6 عشرے گزر چکے تھے، اس کے باوجود انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنا ممکن نہیں تھا، اسی لیے شاید موت نے بھی انہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا۔ اورلینز ہب کے ایک بلاگ کے مطابق فلورین کی بیٹی رینی نے اپنے والدین کی محبت کی انوکھی داستان کو بیان کیا ہے، جو سمجھتی ہے کہ ان کے والدین پیار کی ایک ایسی کہانی رقم کر گئے ہیں جیسے مدتوں یاد کیا جائے گا۔ 7 فروری کی روز فلورین ہیل نیو یارک کے ایک اسپتال میں فوت ہو گئی، مگر دنیا سے جاتے ہوئے ان کا ہاتھ ہمیشہ کی طرح اپنے خاوند کے مضبوط ہاتھوں میں تھا، جو خود موت سے چند گھنٹوں کے فاصلے پر تھے۔ مسٹر ایڈورڈ ہیل ایک جنٹلمین کی طرح فلورین کے جانے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ زندگی بھر ساتھ نبھانے کے وعدے کو پورا کر سکے۔ فلورین کی دنیا سے رخصت ہوتی ہی اگلے روز مسٹر ہیل نے بھی ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے، شاید یہی طاقت 63 سالہ مسٹر ہیل کو شدید بیماری کے باوجود حوصلہ دیتی رہی۔ وہ پچھلے 5 برسوں سے گردے کی خرابی کے باعث ڈائلیسس پر تھے، لیکن 1 ماہ قبل انہیں دل کا دورہ پڑا، جس کے بعد انہیں نیو یارک کے روچیسٹر اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں ان کے گردوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ مسٹر ہیل کی حالت نازک تھی، ڈاکٹروں نے انہیں چند دنوں کا مہمان بتایا تھا۔ 4 فروری کو اچانک 82 سالہ فلورین ہیل ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے بیٹاویا کی یونائٹڈ میتھوڈسٹ اسپتال میں داخل کرائی گئی، جو روچیسٹر اسپتال سے 35 میل کی دوری پر واقع تھا۔ فلورین کی حالت زیادہ بگڑتی گئی اور ڈاکٹروں نے انہیں جواب دے دیا۔ رینی کہتی ہے کہ ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ اپنے مرتے ہوئے والدین میں سے کسی کے سرہانے جا کر روئے، لیکن قدرت نے ان کی یہ مشکل بھی آسان کر دی۔ 6 فروری رات کے آدھے پہر میں اچانک ان کے والد ہوش میں آ گئے۔ انہیں اب تک فلورین کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، مگر ہوش میں آتی ہی انہوں نے اپنی بیوی سے ملنے کی فرمائش کی، کیونکہ وہ آخری وقت میں فلورین کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ رینی ہرش کی مطابق وہ رات بھر اپنے والد کو یونائٹڈ میتھوڈسٹ اسپتال میں منتقل کرنے کے لیے دونوں اسپتالوں کو راضی کرتے رہے، کیونکہ مسٹر ہیل کا اس حالت میں سفر کرنا ناممکن تھا۔ ادھر مسز ہیل کے اسپتال والے ایک مرتے ہوئے مریض کو اسپتال میں داخل کرنے پر راضی نہیں تھے، تاہم کچھ سوشل ورکر کی مدد سے اس معاملے کو حل کر لیا گیا۔ ایمبولینس میں سفر کرنے سے پہلے مسٹر ہیل کی طبیعت میں سدھار آنا ڈاکٹروں کے لیے غیر معمولی بات تھی۔ یہ ان کی مضبوط قوت ارادی تھی، جس کی بدولت مسٹر ہیل 35 میل کا سفر کر کے اپنی اہلیہ کے آخری دیدار کے لیے ان کے بیڈ کے سرہانے تک جا پہنچے۔ اسپتال والوں نے میاں بیوی کو ملانے کے لیے ایک ہی کمرے میں ان کے بیڈز ایک ساتھ جوڑ دیے تھے، تاکہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے دنیا سے رخصت ہو سکے۔ 7 فروری صبح کے 10:30 بجے فلورین نے ہمیشہ کے لیے آنکھ بند کر لیے تو 36 گھنٹے بعد مسٹر ہیل بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فلورین اور مسٹر ایڈورڈ کی بے مثال محبت کی کہانی 60 برس قبل ایک پارٹی سے شروع ہوئی، جہاں ایک ہی ملاقات میں مسٹر ایڈورڈ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ فلورین کو اپنی جیون ساتھی بنائیں گے۔ مسٹر ہیل، جو پیشے سے ایک انجینئر تھے، ان کے رشتے کو فلورین کے گھر والوں نے مسترد کر دیا تھا،
کیونکہ شادی کی 3 ماہ بعد ہی فلورین ایک کار حادثے میں اپنا شوہر کھو چکی تھی اور خود بھی 6 ماہ تک ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد گھر لوٹی تھی۔ ادھر مسٹر ہیل نے فلورین کے والد سے وعدہ کیا کہ چاہے فلورین کتنی ہی کمزور اور بیمار ہے، وہ اسے ساری زندگی اپنے باہوں کی مضبوط حصار میں سنبھال کر رکھے گی۔ فلورین اور ایڈورڈ کی شادی 12 مئی 1953 میں ہوئی۔ انہوں نے بیٹاویا میں گھر بنایا اور اس گھر کو ان کی بیٹی رینی اور بیٹا رکی نے مکمل کر دیا تھا۔ فلورین سے مسٹر ہیل کی محبت کا عالم یہ تھا کہ انہیں فلورین کے لباس سے لے کر ہیئر اسٹائل تک کا خیال رہتا تھا۔ وہ سخت سردی میں ہر صبح فلورین کے جاگنے سے پہلے ان کی گاڑی گرم کرتے، ان کے لیے ڈرائیو وے سے برف ہٹاتے اور رات میں 11 بجے مسز ہیل کے کام سے چھٹی کے وقت پارکنگ میں انتظار کرتے۔ شدید بیمار ہونے کے باوجود انہیں ہر روز فلورین کے ساتھ ریسٹورنٹ اور کیفے میں جانا اچھا لگتا تھا۔ وہ جب بھی بازار سے شاپنگ کرنے جاتے تو فلورین کے لیے پھولوں کا گلدستہ اور کچھ میٹھا ضرور لاتے تھے۔ رینی کہتی ہے کہ ان کی والدہ کو لوگ چھیڑنے کے لیے کہتے تھے کہ وہ ایڈورڈ کے بغیر تنہا کیسے جی سکے گی۔ اس بات کے جواب میں مسز ہیل کہتی تھی کہ مسٹر ہیل مجھ سے پہلے دنیا چھوڑنا کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا، وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ فلورین اور ایڈورڈ کی مشترکہ آخری رسومات 13 فروری کی شام سینٹ میری کیتھولک چرچ میں انجام پائی، جہاں ان کے رشتہ داروں کے علاوہ اسپتال کے اسٹاف سمیت اہل محلہ کی بڑی تعداد نے سچا پیار کرنے والے جوڑے کو